بھی ایسی سخت نہ ہوئی، دن برباد سے پاک ہوا، دوست آشناؤں سے تلنے کو جیت جاہا۔ بیٹو پیج نمبر 48۔ ورنہ محلے سے کی مسجد میں ترخالی یا دل میں تعدیل کرنے کی شرائط جماعت میں اختلاف ہے۔ 5 وقتی کو تو کبھی فرض واجب کیا، مستحب بھی نہیں سمجھا۔ صبح اور ظہر اور عشاء تو بھر پڑھی ہی نہیں، کیونکہ سونے کے وقت تھے۔ رہی عصر، سو ہوا چوری اور سیر بازار، خرید فروخت، دوست آشناؤں کی ملاقات، دنیا بھر کی ضرورتیں کو بالائے طاق رکھتے تو ایک نماز پڑھتے۔ مغرب کے واسطے تو عذر ظاہر تھا، وقت کی تنگی، جب تک پھر فرا کر آتے حمرت شفق ظاہر ہو جاتی تھی۔ بس بیٹا، اس پیرا میں انہوں نے کیا بتایا؟ زید جلدی سے بتائیے، آپ نے کیا سنا اس میں؟ جلدی بولو۔ ہاں آپ بتائیے سر۔ ہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ بتائیے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آپ بتائیے۔ نماز نہیں پڑھتے، اس میں بتا رہے ہیں اس پیرا میں کہ ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے۔ نمازوں کی کیفیت ہماری یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم بجائے یہ کہ خوب اچھی طرح سے نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے جمعہ کے اہتمام کے ساتھ ہم جمعہ کے جا کے نماز پڑھیں بڑی مسجد میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اہتمام کی یہ کیفیت ہے کہ اگر کسی دوست سے ملنے کا ارادہ ہے نا، تو پھر وہ اس ارادے کے ساتھ وہ جاتے ہیں مسجد میں کہ فلاں مسجد میں ہماری دوست سے ملاقات ہوگی، لہذا وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر کسی سے ملاقات کا غرض اور مقصد نہیں ہے تو پھر محلے کے مسجد میں ٹرخالی، محلے کے مسجد میں ٹرخالی کا مطلب کیا ہے؟ جا کے ٹھونگ مارا ہے وہیں پہ، محلے کے مسجد میں جا کے کیا کیا؟ ٹھونگ مار دیا ہے نا۔ تو جمعے کے اہتمام تو یہ بتا رہے کہ جمعے کے اہتمام کی ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مقصد اور غرض ہے تو پھر ہم بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں جاتے ہیں، نہیں مقصد ہے نہیں غرض ہے، گھومنے پھرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے مسجد کے محلے کے مسجد میں گئے، 2 پڑھے چل دیے۔ باقی 5 وقتہ نماز کی حالت یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی فجر جو ہے سونے میں، فجر کیا ہے؟ سونے میں۔ ظہر کام کے تھکے ہوئے ہیں، اسکول سے جو ہے 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ پڑھ کر کے آ رہے ہیں، کافی تھکے ماندے ہیں، سونے میں گیا، ٹھیک ہے۔ عصر کھیل میں چلے گئے۔ مغرب کی کیفیت یہ ہے کہ کھیل سے ریٹرن ہوتے ہوتے جب تک شفق احمر غائب ہو گیا۔ شفق احمر جو ہے یہ ایک ٹائمنگ کا نشانی ہے۔ اس زمانے میں گھڑی ہے
لیکن جس وقت گھڑی نہیں تھی تو اس وقت آسمان کے طرف وہ لوگ دیکھتے تھے اور اس سے ٹائمنگ معلوم کرتے تھے۔ مغرب کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے تو پشچم کی طرف آسمان کے اوپر تھوڑی سی لالی آتی ہے، ریڈ کلر کا ہوتا ہے، احمر اس کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب گھڑی گھنٹہ نہیں تھا، لوگ اسی کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے کہ مغرب کا ٹائم ہے یا نہیں۔ اگر وہ لالی ختم ہو گئی تو سمجھ لیتے تھے کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، اور اگر آسمان پہ وہ چیزیں باقی رہتی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ مغرب کا ٹائم ابھی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مغرب تو کھیل کود کے آنے میں ختم ہو گیا، اور عشاء کا مسئلہ کیسا ہے؟ کھائے اور کھانے کے بعد بستر پہ ڈھیر ہو گئے۔ تو یہ تو ہماری جمعے کی اور پانچوں وقت کی نماز کی کیفیت ہے جو اس میں انہوں نے اس کا سین کھینچا ہے۔ یہ تو اس عبادت کا حال ہے جس کو ثواب بے زحمت اور اجر بے تکان کہنا چاہیے، اور جس عبادت میں ذرا سی تکلیف بھی تھی جیسے روزہ یا زکوٰۃ، حتی الوسع کوئی نہ کوئی حیلہ شرعی اس سے معاف رہنے کا سوچ لیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ عبادت ہے جس میں انسان کو تھکن نہیں ہوتی، جیسے نماز میں کوئی جسمانی پریشانی نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جن عبادتوں میں تھوڑی جسمانی پریشانی ہے، جیسے روزہ کا مسئلہ ہے نا، اب اس میں انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ تو جب رمضان شروع ہوتا ہے یا شروع سے ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی دوائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوائیں کیا ہو جاتی ہے؟ بھائی آپ کیوں نہیں روزہ رکھ رہے ہیں؟ ارے آپ کو معلوم نہیں ہے، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے، دوا چل رہی ہے، 3 ٹائم دوا لینا پڑتا ہے، شوگر ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو رہا روزہ کا مسئلہ ہمارا۔ حیلہ شرعی، حیلہ کہتے ہیں عذر کو، حیلہ کہتے ہیں عذر کو، الشرعی کہتے ہیں شریعت میں جو اجازت اس کی ملی ہو۔ جیسے ایک حیلہ شرعی ہے سفر، اگر رمضان کا مہینہ ہے، کوئی اپنے گھر سے دور سفر کر رہا ہے تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو یہ کیا ہے؟ عذر شرعی ہے۔ کیا ہے؟ عذر شرعی یا حیلہ شرعی۔ اسی طرح سے جو ہے اگر کوئی اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ مسلم ڈاکٹر اگر اس کو یہ صلاح دیں، مشورہ دیں کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس سے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں یا آپ کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو یہ ہے شرعی عذر۔ یہ کیا ہے؟ شرعی عذر۔ پھر اس عذر کے بنا پر وہ بندہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اچھا، رجب کا مہینہ آیا اور روزوں کے ڈر کے مارے ایک عجیب طرح کی سہم چڑھ گیا۔ اب رجب کے بعد کیا آتا ہے؟ شعبان، اور شعبان کے بعد رمضان، تو 2 مہینہ پہلے ہی سے انسان کے دل میں ڈر اور خوف سما گیا روزہ کا، ٹھیک ہے۔ سب سے آسان نسخہ یہ کہ کسی طبیب کے یہاں آنا جانا شروع کیا جائے۔ آسان طریقہ ہے، بس یہاں سے اب ڈاکٹری شروع ہو جائے، ہے نا، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر 15 دن میں ان کے کلینک میں چکر مارتے رہیں تاکہ محلے کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی اب یہ پیشنٹ ہو جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا آ رہا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ یہاں آنا جانا شروع کیا۔ انہوں نے چند روزہ زندگی کے واسطے وہ بکھیڑے گڑھ رکھے ہیں کہ روئے زمین پر ان کے نزدیک کوئی تندرستی ہی نہیں۔ مطلب ایسے ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے نا، یہ سب ہیلے بہانے بنا کر کے اپنے روزے کو سے بچنا چاہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ زمین پر کوئی تندرست صحت مند ہے ہی نہیں، ہر آدمی بیمار ہے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں یوں ملنے یا ملاقات کرنے جاؤ تو پان کے عوض نسخہ حوالے کر دیتے ہیں، اور جہاں ایک دفعہ دوا لی اور روگ لگا، رمضان آتے آتے طبیعت خاصی محتاج مسحل ہو گئی اور حکیم صاحب کی بدولت روزوں سے بچ گئے۔ کہہ رہے پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے کسی سے ملنے تو
تو اس وقت جو ان کی خاطر تواضع لوگ کرتے تھے تو پان دیتے تھے سب سے پہلے، اور خاص طور سے دہلی کا یہ رواج رہا ہے کہ جیسے ہی لوگ جاتے تھے کسی کے گھر پہ تو جیسے اپنے یہاں پانی دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، ناشتے دیتے ہیں، تو دہلی میں یا اور دوسرے طرف جو ہے سب سے پہلے لوگ کیا کریں گے؟ پان لا کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ کسی سے ملنے جائیے تو بجائے یہ کہ وہ پان دے مہمان نوازی کے خاطر، وہ دوا کی پٹلی اور ڈاکٹر کی جو ہے وہ سلپ وہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ آج کل یہ چل رہے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور یہ ڈاکٹر نے جو ہے یہ اتنی دوائیں دی ہیں، یہ اس کا نسخہ ہے اور ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ حکیم صاحب کی بدولت روزوں سے بچ گئے، ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے، ڈاکٹر کے ہیلا بہانہ بنا کر کے روزے سے کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ زکوٰۃ کا ٹال دینا کچھ بڑی بات نہ تھی۔ اب رہا زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان جو ہے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جبکہ اسلام نے زکوٰۃ کے اوپر بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں بیان کیا، اور بلکہ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو روزہ کا تو مسئلہ ہو گیا، اب زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا ٹال دینا کچھ بڑی بات نہ تھی۔ نصاب پر حول کامل کیوں گزرنے دیں کہ زکوٰۃ دینی پڑے؟ جب دیکھا کہ برس پورا ہونا آیا، بی کے نام زبانی ہبہ کر دی۔ گھی کہاں گیا؟ گھی کہاں گیا؟ کھچڑی میں گھی کہاں گیا؟ 29-30 کھچڑی میں کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری کیا ہے۔ تھوڑی سی مسئلہ بھی اس میں چونکہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ حول کہتے ہیں جس مال کا ہم زکوٰۃ ادا ہمیں کرنا ہے اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ضروری ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا آج کے ڈیٹ میں، ٹھیک ہے، اب وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ویسے ہی بچا رہا، ختم نہیں ہوا، جو گھر کے ضروریات ہیں وہ سب پورے ہوتے رہے، اور پورے سال گزرنے کے بعد جو 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا ویسے ہی برقرار رہا، اس میں سے خرچ نہیں ہوا، تو اب اس 1 لاکھ روپیہ پہ سال گزر گیا۔ کیا ہوا؟ سال گزر گیا، تو اب اس 1 لاکھ روپیے کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اوپر سال گزر گیا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور دھیان میں رکھیں کہ جب ایک بار آدمی شریعت کے نگاہ میں مالدار ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس پہلے ہی سے آلریڈی 5 لاکھ روپیہ ہے، پہلے ہی سے کسی کے پاس آلریڈی 5 لاکھ روپیہ ہے، تو وہ آلریڈی پہلے ہی سے شریعت کے نگاہ میں مالدار ہے۔ پھر اس کے بعد 20 سال میں اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ اور آ گئے، تو اب یہ 2 لاکھ جو بعد میں آئے ہیں اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے مالدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 5 اور یہ 2 7 لاکھ روپے پہ اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جو پہلے سے مالدار نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، مان لیے کہ ہم بہت غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اچانک کسی نے ہمیں ہبہ کر دیا، گفٹ دے دیا کہ قاری صاحب بہت غریب آدمی ہے، یہ 5 لاکھ روپیہ آپ پکڑیے، ٹھیک ہے،
اب سمجھ لیجئے کہ اب وہ 5 لاکھ روپیہ میرے پاس آیا، تو اب وہ 5 لاکھ روپے پہ پورا سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سال گزر گیا اور وہ 5 لاکھ روپیہ میرے پاس ویسے ہی پڑا رہا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا۔ اگر سال آنے سے پہلے وہ سارے خرچ ہو گئے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ تو ایک چیز یہ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا ہماری کیفیت یہ ہے کہ نصاب پر حول کامل کیوں گزرنے دیں؟ حول کامل مینس پورے سال کیوں گزرنے دیں؟ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ سال آنے سے پہلے جو اپنے پاس تھا وہ بیوی کو کیا کر دیا؟ گفٹ کر دیا۔ جو تھا اپنے پاس جس سے وہ زکوٰۃ دیتا یا زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتا، ضروری ہوتا، اس نے کیا کیا؟ اس میں سے آدھا جو ہے وہ اپنے بیوی کو گفٹ کر دیا۔ کس کو کر دیا؟ گفٹ کر دیا۔ تو اب جب آدھا گفٹ کر دیا تو یہ شریعت کی نگاہ میں یہ بھی مالدار نہیں ہوا اور بیوی بھی مالدار نہیں ہوئی، اس لیے کہ 2 جگہ مال تقسیم ہو گیا، 2 آدمی مالک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں وہی کہ گھی کہاں گئی؟ ارے بولو نا، کھچڑی میں۔ سمجھ میں آیا کہ کام بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ مطلب پیسہ تو اپنے گھر ہی میں رہ گیا، چاہے میرے پاس رہے چاہے بیوی کے پاس رہے، ہے تو گھر ہی میں، اور زکوٰۃ سے بھی بچ گئے، زکوٰۃ سے بھی بچ گئے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں گھی کہاں گئی؟ کھچڑی میں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دھیان رکھیے آپ لوگ زکوٰۃ کے بارے میں۔ جب بیوی پر وجوب زکوٰۃ کا وقت آیا تو پھر اپنے نام ہبہ کرا لیا۔ اب مان لیے کہ بیوی کے پاس اور کہیں سے کچھ آ گیا، اب بیوی جو ہے شریعت کی نگاہ میں مالدار ہوئی تو پھر ادھر سے اپنے پاس ٹرانسفر کر لیا، ہے نا۔ تو ابھی بھی ایسا نہیں کہ یہ کوئی قصہ کہانی ہے، آج بھی مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری فیملی اس طرح کے کرتی ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہنوں کو کچھ بیٹوں کے نام سے، جیسے بیٹے بڑے ہو گئے شریعت کی نگاہ میں، وہ کیا ہو گئے؟ بالغ ہیں، بڑے ہیں، تو کیا کیا؟ کچھ بیٹے کے نام، بیٹے کو بنا دیا مالک، یہ اتنا تم رکھو، یہ تمہارا ہے۔ بڑی بچی یہ لڑکی ہے، تھوڑا سا اس کو دے دیا، بیٹی یہ تم رکھو، تمہارے لیے گفٹ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپس ہی میں سب مل بانٹ کر کے مال بھی سب ایک دوسرے گھر ہی میں ہیں اور مالک بھی نہیں رہے، زکوٰۃ سے بھی بچ گئے۔ اسی طرح سے مال کو ایسے پیرائے میں رکھا کہ زکوٰۃ سے بری رہے، خاصی طرح دکانیں مول لی، مکان بنوائے، ان میں کرایہ دار بسائے کہ مال نامی آپ نامی زکوٰۃ ندارت۔ کہہ رہے ہیں کہ مال کو خوب بڑھایا، دکان بھی بنائی، فلیٹ بھی بنائی، سب کچھ کیا، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ ندارت، زکوٰۃ نہیں دے رہا بندہ۔ غرض جہاں تک نصوح احتساب کرتا تھا، اپنے تئیں دین سے بے بہرا، ایمان سے بے نصیب، نجات سے دور، ہلاکت و تباہی سے قریب پاتا تھا۔ اب یہ سب نصوح کا واقعہ ہے، وہ اپنے بارے میں جو ہے سر کیا لکھ رہے ہیں، سنیے۔ نصوح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ سب اپنا حساب کر رہا تھا کہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے، گھر کو کس طرح سے اب صحیح کرنا ہے، تو یہ نصوح جو ہے سارے حساب کر رہا تھا۔ اپنے تئیں دین سے بے بہرا، ایمان سے بے نصیب، نجات سے دور، ہلاکت و تباہی سے قریب تھا۔ جس عمل نیک پر نظر کرتا، یا تو سرے سے اس کے اعمال نامے میں تھا ہی نہیں، اور تھا بھی تو ایک عمل اور سینکڑوں رکھنے۔ رکھنے مینس رکھنے، ادھر رکھنے نہیں معلوم؟ ٹانگ پھنسانا، ٹانگ ڈالنا جانتے ہو؟ ٹانگ کھینچنا۔ تو رکھنا کا مطلب یہ ہے، کوئی اچھا کام ہوتا ہوا دیکھتا آدمی تو اس میں کیا کرتا ہے؟ ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رکھنا کا مطلب یہی ہے، ایک عمل اور سینکڑوں رکھنے، ہزاروں فساد۔ رکھنے کی میننگ لکھ لو، رکھنا۔ دخل اندازی کرنا۔
ہزاروں فساد، دو چار نمازیں بھی تو کاہلی اور بے دلی و ریا سے خالی نہیں۔ دو چار نمازیں بھی ہیں تو ان کی کیفیت یہ، کبھی جاڑے کے دنوں میں یا افطار و سحور میں شریک ہونے کی نظر سے جو روزے رکھنے کا اتفاق ہوا تھا تو ان میں دکھاوے اور ظاہر داری کا نقص تو تھا ہی، تکلیف کی شکایت سے نیکی برباد، گناہ لازم۔ اب رمضان میں عام طور سے ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، کراتے ہیں، بڑی پیاس لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے نا، آج تو روزہ بہت احساس ہوا، آج روزہ بہت لگا آج، ہے نا، اس طرح کا عام طور سے آدمی کرتا ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ روزہ نام ہی اسی کا ہے، اس لیے کہ روزے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَا الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے خود دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جتنے انسان عمل کرتا ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں وانا اجزا بھی ہے، کہ میں اپنے آپ کو اس کے ثواب کے بدلے میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ اپنے آپ کو روزے داروں کو دے دیتا ہے کہ لو میں ہی تم کو تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ روزے کی یہ حالت اور کیفیت ہے۔ جب آدمی اس طرح سے شکایت کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور گناہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ کبھی کسی بھوکے ننگے کو وہ چیز جو اپنے مصروف کی نہ تھی دی تو اس کو یوں عکارت کیا کہ ایک دفعہ دے کر 100 بار احسان جتایا، اور یہ سمجھے کہ بیچارے محتاج کو عمر بھر کے واسطے مول لے لیا۔ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اپنے بدن کے اتارے ہوئے کپڑے یا کبھی پرانے کپڑے کسی غریب کو، فقیر کو، ننگے کو دے بھی دیا تو 100 بار احسان جتلا رہا ہے۔ کتنے بار احسان جتا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ اور آج کل تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کل جو ہے نیٹ پہ آپ اس کی بھرمار ہے، کہ آج کل جو ہے لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں، فوراً ویڈیو بناتے ہیں، اور ویڈیو بنا کر کے فوراً اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، ہاں بھائی فلاں صاحب ہے، فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں کمیٹی ہے، یہ غریبوں کا ایسے مدد کرتے ہیں، ویسے مدد کرتے ہیں، اور اس میں فوٹو دکھا دیا دیتے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ریاکاری ہے، شہرت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایسے 7 آدمی کو جگہ دے گا کہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مینس حشر کے میدان میں سورج جو ہے ہمارے سر پہ ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ آج تو لاکھوں کروڑوں میل دور ہے تو گرمی میں یہ حالت ہے، پورے پسینے پسینے ہو جا رہا آدمی، اور جب آ جائے گا یہاں تب کیا حالت ہوگی؟ کیا حالت ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی اس دن اپنے گناہ کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، یعنی اس کے جسم سے اتنے پسینے نکلیں گے کہ اگر کسی کے گناہ کم ہے تو یہاں تک اس کے پیر ڈوبیں گے، کسی کا اور زیادہ ہے تو یہاں تک وہ ڈوبا ہوگا، کسی کا اور زیادہ ہے تو یہاں تک ڈوبا ہوگا، اور کسی کے سب سے زیادہ ہے تو سر سے اوپر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ وہاں پر اللہ کا عرش ہوگا، اور عرش کے نیچے شیڈو اور سائے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ایسے 7 آدمی کو اس میں جگہ دے گا۔ اب وہ 7 آدمی کے تو بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دیا ہو، تو داہنا ہاتھ اگر اس نے دیا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا دیا ہے۔ کیا سمجھے؟ دائنے ہاتھ سے دیتا آدمی تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس سے کیا مطلب ہوا
یہ ایک تعبیر ہے. دائنا ہاتھ دے گا تو بائیں ہاتھ کو کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ ہاتھ تو دونوں ساتھی ہیں. مراد یہ ہے کہ اتنے چھپ چھپا کر کے دے کہ کسی کو معلوم تک نہ ہو کہ اس بندے نے کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. یعنی خفیہ طور پہ چھپا کر کے اگر وہ صدقات اور خیرات کر رہا اللہ کے نام پہ، تو اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں ایسے بندوں کو جگہ دے گا جو اعلانیہ صدقہ کیا ہو کہ خفیہ طور پہ کیا ہو. یس، خفیہ طور پہ کیا ہو. اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دے کر 100 بار احسان جتایا اور یہ سمجھے کہ بیچارے محتاج کو عمر بھر کے واسطے مول لے لیا. خلاصہ یہ ہے کہ کوئی عمل نیک نہ تھا جو خالصتاً للہ ہو اور انصاف اس کے ثواب کے توقع ہو، اس کے اجر کی امید کی جائے. ہر عمل میں، ہر کام میں کیا ہے؟ دکھاوا، شہرت ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ہے ہی. خالص اللہ کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت خالص اس کے لیے کرو. یعنی ہمارے دل میں جو نیت ہو وہ صرف یہ کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے. یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اس نیت سے انسان اگر عمل کرے گا تو اس عمل کا اہمیت اور فضیلت اللہ کے نزدیک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے اوپر سب کچھ دے گا. اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز شریک ہو گئی، ریاکاری، دکھاوا یا اور بھی کوئی دوسرا مقصد ہو گیا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی اجر کا وعدہ نہیں ہے. آپ لوگ نوٹ بک نکالیے اور جلدی سے ڈکٹیشن لکھیے.